بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم اہل سنت والجماعت ہزارہ کی کال پر جو آج اعلان ہوا تھا کہ 25 جون کو دفاع عثمان مارچ ابٹاباد کی سرزمین پر لیڈی گارڈن سے فوارہ چوک تک ریلی نکالی جائے گی اور یہ دفاعی مارچ ہوگا جس میں اہل سنت والجماعت کے مرکزی رہنما تشریف لائیں گے۔ تو ہم اس وقت اس ریلی کے اندر موجود ہیں اور مختلف علماء کرام جو اس جماعت کے قائدین یا دیگر جماعتوں کے قائدین تشریف لائیں گے ان سے بھی انشاءاللہ انٹرویوز کریں گے اور ان سے اس بارے میں موقف جانیں گے جو ملک کے اندر گستاخانہ جو گفتگو ہو رہی ہے، جو گستاخیاں ہو رہی ہے قرآن کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یا انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے، اس بارے میں علماء کرام اور اہل سنت والجماعت کے لیڈران کا موقف جانیں گے کہ ان تحریکوں کا اور ان دفاعی مارچوں کا مقصد کیا ہے اور اگر ان سے ان کا یہ مقصد حل نہ ہو تو آگے کا کیا لائحہ عمل ہوگا۔ تو جیسے جیسے ہمارے پاس علماء تشریف لائیں گے ہم ان سے انٹرویو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ تک شمال ایچ ڈی نیوز ان کی آواز پہنچائیں گے اور ہم لمحہ بلمحہ اس ریلی اور اس دفاعی مارچ کے جو مناظر ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ مرکزی قائد حضرت علامہ محمد احمد لدھیانی صاحب تشریف لانے والے ہیں اور اس کے ساتھ جو صوبائی صدر ہے حضرت علامہ عطا محمد دیشانی صاحب وہ بھی عنقریب پہنچنے والے ہیں۔ جیسے وہ پہنچیں گے انشاءاللہ ہم ان سے انٹرویو کریں گے اور یہ مناظر آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دفاع عثمان مارچ کے حوالے سے ہم یہاں لیڈی گارڈن ابٹاباد کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت اہل سنت والجماعت ضلع ابٹاباد کے صدر مولانا عبداللہ عباسی صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے کیا تیاریاں کی ہیں اور کس وقت یہ شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سعید صاحب۔ آج کا ہمارا مارچ تقریباً 30 مئی کو پشاور ہمارا ایک مارچ ہوا تھا، اس میں ہزارہ ڈویژن کے تحت اہل سنت والجماعت کے مارچ کا اعلان ہوا تھا جس کا عنوان دفاع حضرت سیدنا عثمان غنی مارچ تھا۔ حسب معمول انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے دوست اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سیکورٹی کے اہلکار اور باقی ساری ڈیوٹیاں ساری چیزیں اور جو بات انتظامیہ سے تھی وہ رات کو طے ہو کے اس وقت ہم انشاءاللہ تیاری کے بالکل اگلے مرحلے میں اور آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد ہم انشاءاللہ اس مارچ کو یہاں سے روانہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ روٹ کہاں سے یہاں سے جائیں گے؟ تو مین روڈ سے جائیں گے یا بازار کے جو ہمارا رات کو انتظامیہ کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ لیڈی گارڈن سے ہم پریس کلب تک جائیں گے، چونکہ ہر سال 18 ذی الحج حضرت یوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عنوان سے ہمارا ہر سال ایک روایتی مظاہرہ بھی ہوتا ہے اور اس مرتبہ بالخصوص چونکہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اس ملک میں 2-3 موقعوں پر بدترین گستاخی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو ہم نے ہزارہ ڈویژن کی سطح پر کیا ہے اور اس کا اختتام انشاءاللہ پریس کلب کے باہر مین روڈ پہ ہوگا۔ اس میں مرکزی لیڈران بھی تشریف لا رہے ہیں، سننے میں آیا ہے، تو کون وہ دیشانی صاحب صوبائی جو صدر ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی تشریف لا رہے ہیں؟ جی، ان کے علاوہ بھی ہمارے قائد اہل سنت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب اور دیگر ملک کے کچھ وکلاء اور دیگر مذہبی قیادت ہمارے پاس اور تمام مکاتب فکر کے اہل سنت نمائندگان اور ترجمان یہاں پہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اچھا جی، آپ کی جو تحریک ہے یہ تو ماشاءاللہ صحابہ کرام کے حوالے سے ملک بھر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں۔ آج کا جو دفاع عثمان مارچ ہے اس میں اور کوئی جماعتیں آپ کے ساتھ اس میں شریک ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ ہماری اس مارچ کی تیاریوں کی ایکٹیویٹی اور سرگرمیوں کو شاید دیکھا ہوگا۔ ہم تمام اہل سنت مکاتب فکر کے تمام لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگوں کے پاس، پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے پاس اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مسالک کے نمائندگان کے پاس ہم گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس کاز کے لیے اور اس عنوان پہ ہمارے ساتھ اس مارچ میں ضرور یکجہتی کا مظاہرہ کریں گے، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ اس ریلی کے اندر شیروان کے تحصیل کے چیئرمین ملک جنید تنولی صاحب موجود ہے، ان سے ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس وقت ریلی یہاں سے روانہ ہو رہی ہے، اس ریلی کے بارے میں اور اس گستاخی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنا یہاں پہ آج آنا اس بات کا میں ایک ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی ایک جماعت کا، کسی ایک گروہ کا یا کسی ایک پارٹی کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ایک عقیدت کا اظہار، ایک محبت کا اظہار کرنے کا مقصد ہے، یا ان کے حوالے سے جو گستاخیاں بار بار کی جا رہی ہیں صحابہ اکرام کے حوالے سے،
ان کے حوالے سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے آئے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ جب کبھی بھی اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو یہاں پر پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کے ہمیں اپنے ایمان کا تقاضا آگے مقدم رکھتے ہوئے اس چیز کا دفاع کرنا ہوگا. اور اس بات کا ہم نے ڈیمانڈ رکھنی ہے کہ جو اس ملک کے قوانین ہیں وہ اتنے ناقص قوانین ہیں کہ جس کی وجہ سے بار بار یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں. قانون کو مضبوط کیا جائے اور ان گستاخیوں پر پابندی لگنی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے. حضرت اگر یہ ریلیوں سے اور ان مارچوں سے نہ ہو تو پھر گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیں جی مطالبہ تو گورنمنٹ سے ہمارا یہی رہے گا کہ وہ قانون کو اتنا مضبوط کریں, لیکن پھر بھی وہاں پہ حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اس کا ایمانی کیفیت اس نیج پہ پہنچ جاتی ہے, اس نوبت پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ قانون سے مایوس ہو کر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. تو حکومت کو اور اقتدار کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ لوگ اس قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر مجبور نہ ہوں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ختم نبوت کے ذمہ دار اور ابتباط کے رہنما حضرت مولانا محمد سعد صاحب موجود ہے. ان سے ہم اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو آج کی یہ ریلی ہے دفاع عثمان مارچ ہے, اس کے مقاصد کیا ہے اور یہ کس وقت یہاں سے روانہ ہوگا اور گورنمنٹ سے کیا مطالبات ہیں ان سے. حضرت اس بارے میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارا احتجاجی پروگرام صرف ابتباد میں نہیں پورے ملک پاکستان کے اندر ہوا ہے, اور اس کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک چند دن پہلے یاسین قادری نامی ایک شخص نے ایک پروگرام کے اندر اویس ربانی کے پروگرام کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. ابھی تک نہ تو اسے گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی پروگرام کرنے والوں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی گئی ہے. آج ہم یہ احتجاجی مظاہرہ یہاں کر رہے ہیں اور ہمارا مطالبہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان و عزت و ناموس کی خاطر جو قوانین بنے ان قانون پہ عمل درآمد کیا جائے اور ایسے بدبختوں کو فوراً گرفتار کیا جائے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. اگر نہیں کی جائے گی تو ملک کا امن تباہ ہو جائے گا اور اس کے پیچھے وہ لوگ موجود ہوں گے اور یہ سارا کا سارا الزام ان پہ ہوگا جو لوگ ان لوگوں کو روکتے نہیں ہیں. ایسے پروگرام کرنے والوں کو بھی گرفتار کیا جائے اور جنہوں نے گستاخی کی اس کو بھی گرفتار کر کے قانونی سزا دی جائے. یہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے. ابھی محرم الحرام آنے والا ہے, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کتنے لوگ بدبخت ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جو صحابہ کے شان میں گستاخی کر لیتے ہیں. لہٰذا اس کا راستہ پابند کیا جائے اور پیغام پاکستان پر عمل کیا جائے. اگر ان ریلیوں سے اور مارچوں سے اگر مطالبہ حل نہ ہو تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اگلا لائحہ عمل جو ہمارے قائدین فرمائیں گے اس کے مطابق ہم طے کریں گے. فی الحال تو ہماری یہ بات ہے اور یہ مطالبہ ہے, سب ہمارا ہی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں میرے پیچھے سینکڑوں لوگ کھڑے ہیں, سب لوگوں کا مطالبہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور مقدس ہستیوں کی عزت و ناموس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو ڈاکے ڈالے جاتے ہیں ایسے ڈاکوؤں کو پابند سلاسل کیا جائے, ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ اس ریلی کے اندر وفاق المدارس ضلع ابتباد کے مسئول حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب موجود ہیں. ہم ان سے اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس ریلی کے حوالے سے اس کا کیا موقف ہے اور جو ملک پاکستان کے اندر گستاخیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے حضرت کیا فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک پاکستان جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا, جس ملک میں خلفائے راشدین کا نظام نافذ کرنا تھا, اسی ملک میں ایک منصوبہ بندی کے تحت قریبی پڑوسی ملک کی مکمل سرپرستی میں اس ملک میں دہشت گردی, اس ملک میں یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کی توہین کی جاتی ہے.
اور اب قریب زمانے میں دماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس انداز میں گستاخی کی گئی وہ پورا پاکستان کے مسلمان اس کو محسوس کر رہے ہیں، سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی گئی، جو انتہائی جو ہے ایسی صورتحال اس ملک میں جو بیرونی سرپرستی میں ہو رہی ہے، کیا اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس پر قانونی گرفت نہ آنے پر کیا کوئی بیرونی ملک کے دباؤ اور پریشر ہیں، اور انہی ملکوں کا پریشر ہے جس ملک میں انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں، لہذا اس ملک کے ادارے، اس ملک کی جو ریاست ہے اور قانون نافذ کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو اس ملک میں قانون کو نافذ کرنا چاہیے اور توہین کا یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں۔ اسی سلسلے کی آج ہزارے کی یہ عظیم الشان یہاں کے مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور اس احتجاج کو سن کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں پر یہ واجب و ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی آواز کو سن کر ان دشمنان اسلام اور صحابہ کرام کے دشمن اور اس ملک میں افراتفری پھیلانے والے، انتشار کرنے والوں کے خلاف واقعتاً قانونی کارروائی کو بروئے کار لایا جائے۔ اللہ جل شانہ ان سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا حضرت، اگر یہ جو احتجاج دفاع مارچ ملک پاکستان کے سطح پر ہو رہا ہے، پشاور میں کیا ہے، پنجاب کے اندر کراچی میں بھی ہوا ہے، آج یہاں ہزارہ کے سرزمین پر یہ ہو رہا ہے، اگر اس سے مطالبہ حل نہ ہو تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی بحیثیت مسلمان ہونے کے تمام مسلمان ان کی ان قیادت کے فیصلے پر لبائی کہتے ہوئے سب مسلمان میں سمجھتا ہوں اس آواز کی آواز بنے، لبائی کہتے ہوئے اس پر حکمرانوں کو مجبور کریں کہ تاکہ وہ قانونی کارروائی کو جو ہے بروئے کار اس وقت ہمارے ساتھ اس دفاعی مارچ میں ضلع گستان کے رہنما حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب موجود ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ وہاں اتنے دور سے تشریف لائے ہیں، کتنے قافلے کے ساتھ آئے ہیں اور وہ ابھی پہنچے ہیں، تو اس حوالے سے ہم ان سے موقف جانتے ہیں کہ اس ریلی میں شرکت کر کے کیا موقف رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ سے ناموس صحابہ بل پاس ہوا تھا، صرف ایک مرحلے کی وجہ سے، ایک دستخط کی وجہ سے وہ بل رکا تھا، جس پر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھا کچھ دن قبل ایک چینل پر بیٹھ کر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بدترین گستاخی کی ہے کہ یاسین نامی بدبخت شخص نے۔ ہم آج اس کا بھی گرفتاری کا مطالبہ کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ اور یہ جذبہ لے کر کوہستان سے آئے ہیں کہ وہ جو بل جہاں رکا ہوا ہے وہ بل پاس کر کے قانون کا حصہ بنایا جائے اور ان جیسے گستاخوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ وہ بل کے بارے میں آپ نے بتایا حضرت، تو بل تو اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا تھا، صدر کے پاس جا کر روک گیا تھا، تو اس کے لیے پھر کیا پروگرام ہوگا آپ کے جماعت یا آپ کی تحریک کا اگر یہ پاس نہ ہو؟ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے یہ صرف ابتباد کی سرزمین پر نہیں، پورے ملک پاکستان میں ہمارے یہ مارچ ہو رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ یہ مارچ ہماری قیادت نے یہاں تک ہمیں حکم دیا ہے، اگر وہ کہے کہ جب تک بل پاس نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں یہ صدر کی نااہلی کی وجہ سے رکا ہے، ورنہ متفقہ طور پر قومی اسمبلی اور سینٹ سے متفقہ طور پر پاس ہونے والا بل ابھی تک کیوں پاس نہیں ہوا ہے؟ اور یہ جو ملک میں بدامنی کی صورت بن رہی ہے اس کا ذمہ دار وہ صدر رہے گا، اور جب تک بل پاس نہیں ہوگا اس کی ذمہ داری حکومت پہ پڑتی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس بل کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ رہنما اہل سنت والجماعت حضرت مولانا رب نواز طاہر صاحب موجود ہے، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں اور کہ یہ ریلی وہ مانسہرہ سے تشریف لائے ہیں بڑی ریلی کے ساتھ، اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ریلی ابھی ہوا دور ہے آخری منزل تک، کہ اس گستاخیوں کے حوالے سے کیا موقف رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تحریک مدی صحابہ کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جو عید کے بعد ہزارہ کی سرزمین سے شروع ہوا، اور یقیناً ہزارہ کی سرزمین صحابہ اکرام کے غلاموں کی سرزمین ہے۔ ہم حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے دیکھو فرزندان اسلام
सहाबा इकराम के गुलाम वो मैदानों में निकलेंगे और सिर्फ ये नहीं कि मदद सहाबा बयान करेंगे बल्कि गुस्ताखी सहाबा व गुस्ताखी अहले बैत को इंशाअल्लाह करामती सजा देंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ इस वक्त अहले सुन्नत वल जमात के सूबाई सदर अल्लामा अता मोहम्मद देशानी साहब मौजूद है। इस वक्त स्टेज सज चुका है, रैली अपने आखिरी मंजिल पर पहुंच चुकी है, दिफा उस्मान मार्च। इस हवाले से हम हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद देशानी साहब से बात करते हैं कि वो हमारे में क्या मौक़िफ़ लेते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आज हम दिफा उस्मानी गनी मार्च एबटाबाद में शरीक है। सबसे पहले तो मैं आलियानी हज़ारा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी तादाद में इस मार्च में शिरकत की है। इस मार्च का बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क में होने वाली गुस्ताखियाँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, सहाबा इकराम की हो, अहले बैत अतहार की हो और दीन मुक़द्दसात की हो, उन गुस्ताखियाँ करने वालों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए, हुक्मरानों को बेदार करने के लिए और कानून को मुतहर्रिक करने के लिए, और इसी तरह जो कौमी असम्बली से और सेनेट से और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से नामूस सहाबा अहले बैत बिल मंजूर हुआ था, उस बिल को नाफिजुल अमल बनाने के लिए ये आवाम का एक रेफरेंडम है आज एबटाबाद में जो पूरे हज़ारे के आवाम की तरफ से है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि अरबाब इक़्तिदार, अरबाब रियासत, रियासती इदारे और मुक़्तदर क़ुव्वतें वो ज़रूर हमारे इन जायज़ मुतालबात को मंजूर करेंगे और इन जायज़ मुतालबात पर गौर फरमाएंगे। इसके साथ साथ मैं बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ की इंतज़ामिया ने बिलखुसूस DPO ने ज़ाती इनाद में आके और एक साजिशी टोले की साजिश में आके उन्होंने इस पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं IGP, वज़ीर आला साहब, DIG साहब, कमिश्नर साहब, रियासती इदारों के ज़िम्मेदारान से अपील करूँगा कि मुतल्लिका DPO ताहिर इकबाल को मुअत्तल किया जाए, उसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए कि वो किसके कहने पे और किसके इमा पे उन्होंने इस पुरअमन माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद, पुरअमन जद्दोजहद है, ये जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हजरत अगर इस जो दिफा उस्मान मार्च है मुल्क भर के सतह पर आप लोगों ने किया है, अगर इससे मसला हल हो तो अगला लम्हा अमल क्या होगा? इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जमात का जो फैसला होगा, क़यादत का जो फैसला होगा, अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब जो फैसला फरमाएंगे, जर्नैल अहले सुन्नत मौलाना औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब जो फैसला फरमाएंगे, इंशाअल्लाह उस पर मिन अमल किया जाएगा। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर ये मरहला तय होता है और हमारे हुक्मरान उस पर अमल नहीं करते तो इंशाअल्लाह हमारा अगला जो पड़ाव होगा वो D चौक में होगा, पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा। और मैं अपने कारकुनों, ज़िम्मेदारान, हमदर्दों, पूरी पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि लोग ईमान के लिए आपको बुलाते हैं, हम आपको ईमान के लिए बुला रहे हैं, हज़रत उस्मान के लिए बुला रहे हैं, हज़रत साहबा अहले बैत के लिए बुला रहे हैं। आपको जिस तरह आज आप निकले हैं, हमेशा आपको इस उन्वान पर निकलना चाहिए। शुक्रिया। हज़रत इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अहले सुन्नत वल जमात के मरकज़ी सूबाई सदर अल्लामा अता मोहम्मद देशानी साहब। उसके इंटरव्यू, उसका मौक़िफ़ नाज़रीन आपने सुना। शमाल HD के लिए उसने वक्त दिया। शुक्रिया, थैंक यू।